السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے دور سے قبل مغلوں کے دور حکومت یعنی چنگیز خان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ چنگیز خان کے عروج اور زوال پہ یہ معلوماتی ویلاگ مختلف اقتباسات پر مشتمل ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف اس سے لطف اندوز ہوں گے بلکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوا اس کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا اور جو پہلی چیز اسے نظر آئی اسی پر اس نے اپنے لڑکے کا نام رکھ دیا۔ وہ چیز لوہے کا ایک ٹکڑا تھا۔ یہاں کوئی لوہار جو کام کر رہا تھا اور لوہے کو دیکھتے ہی اس نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام تموچن رکھ دیا۔ پیدا ہونے والا یہ بچہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح وہ بچہ اپنی بیوہ ماں کے زیر سائے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ چشموں سے مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتا، حالانکہ ان کے ہاں مچھلی کھانا حرام تھا۔ ایک روز وہ صحرا گوپی کے شمال مشرقی دریائے اونان اور دریائے کیرولین کے پاس ایک چھوٹی سی پلیا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ اس قدیم دور میں قبائل کے اندر دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے ان 6 جوانوں کو دیکھ کر وہ لڑکا ڈرا نہ سہما بلکہ اپنی تلوار لے کر ان کی طرف لپکا۔ جواب میں انہوں نے تیر چلائے، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے کوئی بھی تیر نقصان نہ پہنچا سکا اور وہ اکیلا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں قتل کر دیا۔ مرنے والے ان 6 کے گھوڑوں کو لے کر اپنی ماں اولون کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں اس سے بے حد خوش تھی۔ وہ اکثر رات کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور جرأت مندی کی داستانیں سنایا کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو بتاتی تھی کہ تمہارے آبا و اجداد جو بہت دلیر تھے، ان کے ہاتھ ریچھوں کے پنجوں کی طرح ہوا کرتے تھے اور وہ انسان پر حملہ آور ہو کر ان کی کمر اس طرح توڑ دیا کرتے تھے جیسے کوئی تیر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس کے باپ دادا شمال کے رہنے والے وحشی شکاری تھے اور وہ خود بھی شکار کا بہت شوقین تھا۔ چھپ کر گھات لگا کر وہ 12 سنگھوں اور جنگلی گھوڑوں کا شکار بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ برفانی علاقے کا رہنے والا تھا، لہذا اسے گوشت اور جانوروں کی کھالوں کی بڑی ضرورت رہتی تھی۔ اس بنا پر وہ شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے وہ جانوروں کی آنتیں تک کھا لیتا تھا اور خون بھی پی جاتا تھا۔ یہ لڑکا چنگیز خان تھا۔ جی ہاں، یہ لڑکا چنگیز خان تھا۔ اس کے باپ کا نام یسوکوئی تھا اور وہ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں کے درمیان پیدا ہوا۔ بڑا ہونے کے بعد اس پر اور اس کے خاندان پر جو پہلی مصیبت نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ صحرائے گوپی کے شمالی حصے کے سردار نے اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے والے قبیلے کے سردار کا نام ترغاتئی تھا۔ یہ حملہ اچانک رات کے وقت ہوا۔ چنگیز خان اور اس کے خاندان والے اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن چنگیز خان کی بدقسمتی کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسے گرفتار کر کے جب حملہ آور سردار ترغاتئی کے سامنے پیش کیا تو اس نے چنگیز خان کو ایک خیمے کے اندر قید کر دیا۔ چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس خیمے سے بھاگ نکلا اور ایک ندی میں کودنے کے بعد چھپتا چھپتا واپس اپنے قبیلے میں جا پہنچا۔ اس وقت اس کی ماں اور اس کے بھائی ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ اس نے انہیں تلاش کر کے یکجا کیا۔ یہ اس پر نازل ہونے والی پہلی مصیبت تھی۔ اس کے بعد اس کے قبیلے والوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا تھا جس کے پاس طاقت اور قوت ہو، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کوئی مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس بنا پر اس کے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں نے ایک مجلس منعقد کی۔ کیونکہ تموچن ایک بہادر اور دلیر نوجوان تھا، لہذا قبیلے والوں نے اسے اپنا سردار اور حاکم بنا لیا اور پہلی بار اسے چنگیز خان کا لقب ملا۔ اس لقب کے معنی کسی کو معلوم نہیں، لیکن عام خیال ہے کہ یہ لفظ ترکی زبان کے لفظ کاغان سے اخذ کیا گیا ہے۔ کاغان کو بگاڑ کر انہوں نے چنگیز خان بنا لیا۔ اس طرح چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ سردار بننے کے بعد اس نے اپنے قبیلے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلی تقریر کی جو کچھ اس طرح تھی: تم میرے جنگجو ہو اور تم درختوں کی طرح تاریک اور مضبوط ہو۔ میں تم لوگوں کا منہ شکر سے بھر دوں گا، تمہیں ریشم کے کپڑے پہناؤں گا اور اچھے گھوڑوں کی زینوں پر بٹھاؤں گا، صاف ستھری اور میٹھی ندیوں کا پانی پینے کو مہیا کروں گا
تم لوگوں کے گھوڑے اونچی اور لہلہاتی چراگاہوں میں چرا کریں گے، میں تم لوگوں کے لیے راستے ہمیشہ ہموار رکھوں گا۔ جس وقت اس کی قوم نے اسے سردار بنایا اور چنگیز خان کا لقب دیا، اس وقت اس کی عمر 39 سال کے قریب تھی۔ اب وہ شمال کے مختلف قبیلوں کو متحد کرنے لگا تاکہ اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو۔ اس نے جو پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اس کے جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس طرح وہ بڑی تیزی سے اپنے حامیوں اور اپنے لشکروں کی تعداد بڑھانے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان پر ایک دوسری مصیبت نازل ہوئی، وہ اس طرح کہ اس کے قبیلے کے شمال میں کچھ جنگجو قبائل آباد تھے۔ ان قبائل کا نام مرکیت تھا اور ان سے چنگیز خان کے خاندان کی دشمنی چنگیز خان کے باپ کے دور سے چل رہی تھی۔ مرکیت قبیلے کے لوگ بالکل وحشی تھے جو شمال کے برفانی علاقے کے قدیم باشندے تھے۔ یک بستہ علاقوں اور برف زاروں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، جہاں وہ بے پہیوں کی گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے جنہیں کتے کھینچا کرتے تھے۔ یہ لوگ بڑے بہادر اور کڑے جنگجو تھے کیونکہ ان کی چنگیز خان کے خاندان کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، لہذا وہ چنگیز خان کے خاندان پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ ایسا خوفناک، جان لیوا اور اچانک تھا کہ چنگیز خان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس حملے کے دوران اس کی بیوی حملہ آوروں کے چنگل میں پھنس گئی، لہذا حملہ آوروں نے چنگیز خان کے قبیلے کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ وہاں وہ چنگیز خان کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ تاہم چنگیز خان بعد میں اپنے قبیلے کے درہم برہم خیموں کے درمیان گھومتا پھرتا تھا، اپنی بیوی کو پکارتا پھر رہا تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کی آواز کہیں سنائی نہ دی، اس لیے کہ حملہ آور تو اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا چکے تھے۔ اب چنگیز خان کے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ وہ صرف اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کے ساتھ شمال سے حملہ آور ہونے والے وحشیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لہذا اس نے اپنے ایک حمیتی قبیلے سے اس سلسلے میں مدد حاصل کی اور شمال کے مرکیت قبائل پر حملہ آور ہوا۔ چنگیز خان اور دشمن کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی جس میں چنگیز خان دشمن کو بھگانے اور ان کے چنگل سے اپنی بیوی کو رہا کروانے میں کامیاب ہو گیا۔